الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ زخرف کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا، نظریہ تھا کہ کسی مالدار آدمی کو، کسی امیر آدمی کو نبی ہونا چاہیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امیر آدمی نہیں ہیں، مالدار آدمی نہیں ہیں، سردار آدمی نہیں ہیں، لہٰذا یہ ہمارے لیے تعجب کی بات ہے کہ یہ کیسے نبی بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں ارشاد فرمایا کہ نبوت کے لیے مال و دولت معیار نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہو اسے نبی بنا دیا جائے. یہ معیار نہیں ہے. تمہارا معیار ہی غلط ہے، تمہاری سوچ ہی غلط ہے، تمہارا نظریہ غلط ہے. تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا. فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس کتنے خزانے تھے، مال و دولت تھا، اس کے پاس لوگ تھے، فوج تھی، سب کچھ تھا. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ مال و دولت تھی، نہ حکومت تھی، نہ فوج تھی، نہ تعداد تھی. اکیلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی اچھا لباس ہی نہیں تھا. ان کا لباس بھی پھٹا پرانا تھا، ان کے جوتے مبارک بھی پھٹے پرانے تھے. یعنی مال و دولت کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر جاؤ وقت کے فرعون کو میری توحید کی دعوت دے دو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں اکیلا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. جب اللہ ساتھ ہے تو اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. کیا خزانے، کیا مال و دولت، کیا دنیا کی سرداری حکومت. جب اللہ کی ذات ساتھ ہے تو اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہی مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مشرکین مکہ تمہاری سوچ غلط ہے. میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نہ دیکھو کہ مال و دولت کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، باغات کتنے ہیں، حکومت اور عہدہ کتنا ہے. یہ دیکھو اس کے ساتھ مدد کس کی ہے. میں اپنے پیغمبر کے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات دے کر، نشانیاں دے کر، معجزات دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری طرف رب العالمین کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری آیات لے کر ان کے پاس آیا
اور ان کو پیش کی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بھی ان کو نشانی دکھائی وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر تھی، بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، بڑے بڑے معجزات دکھائے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بات کو نہیں مانا تو ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں اس انکار سے، کفر سے، شرک سے باز آ جائیں، اس لیے ان پر ہم نے عذاب بھیج دیے۔ مختلف عذاب آئے فرعون اور اس کی قوم۔ قرآن کریم میں موجود ہے، دوسری آیات موجود ہیں دوسری صورتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ مختلف عذاب آئے فرعون اور اس کی قوم پر۔ ایک عذاب آیا تھا ان پر مینڈکوں کا، مینڈک ہی مینڈک تھے، گھر میں، کمروں میں، بستروں پر، ہر جگہ پر مینڈک نظر آتے تھے ان کو۔ دوسرا عذاب ہے ان پر جوؤں کا، ہر طرف جوئیں جوئیں نظر آتی تھی۔ تیسرا عذاب ہے ان پر خون کا، کہ ان کے جو برتن تھے ان میں پانی بھر کر رکھتے تھے اور جب ان کو استعمال کرنے لگتے، پینے لگتے تو وہ خون بن جاتا تھا، سارا خون ہوتا تھا۔ جب عذاب آئے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ تو کہنے لگے اے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ جادو، نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے اللہ کا، پھر بھی کہتے ہیں اے جادوگر، آپ سے آپ کے رب نے جو عہد فرمایا ہے اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے دعا کر، یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے، ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، یہ عذاب ٹل جائے، یہ مصیبت ٹل جائے، آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رحیم کریم پیغمبر تھے، پھر دعا کرتے یا اللہ یہ قوم وعدہ کر رہی ہے ایمان لے آئے گی، آپ عذاب کو ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب کو ہٹا دیتے۔ لیکن قرآن کریم نے فرمایا ان کا رویہ کیا تھا؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اور جب ان سے ہم عذاب کو ہٹا دیتے تو فوراً یہ عہد کو توڑ دیتے۔ ان کا پھر وہی رویہ ہوتا تھا، وہی کفر، وہی شرک، وہی انکار، وہی مخالفت، وہی نافرمانی، کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ عذاب آتا تھا تو روتے تھے، چلاتے تھے، معافیا مانگتے تھے، معذرت کرتے، ہم ایمان لے آئیں گے، اب آپ کی بات کو مانیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹل جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے عذاب ٹل جاتا تو پھر یہ اپنی توبہ پر، معذرت پر قائم نہیں رہتے تھے، پھر وہی کام کرتے تھے جو پہلے کرتے تھے، فوراً عہد کو توڑ دیتے تھے، وعدہ کا کوئی لحاظ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی یہ بات کہ نبوت کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، اگرچہ بعض انبیاء علیہ السلام بھی بہت مالدار گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے مالی لحاظ سے، مادی لحاظ سے بھی ان کو بہت نوازا تھا، لیکن یہ نبوت کے لیے معیار نہیں ہے امیر غریب ہونا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں، جسے پسند فرماتے ہیں، اس کو نبی اور رسول مقرر فرما دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو اور فرعون کو دیکھو۔ فرعون بادشاہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں، اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیج دی۔ اور کامیاب کون ہوا؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی وہ کامیاب ہوا، جس نے نہیں مانی تاج و تخت سمیت غرق ہو گئے، مال و دولت کے ہوتے ہوئے غرق ہو گئے، سب کچھ ان کے پاس تھا، کچھ کام نہ آیا، خزانے کام نہ آئے، کچھ نہ آئے۔ تو کامیابی جو ہے وہ ہے ایمان والوں کی،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بردار لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اس امت کو سمجھائی ہے، یہ واقعہ بیان فرما کر، یہ کس کے لیے ہے کہ جب فرعون کی قوم پر عذاب آتا تو معافی مانگتے، دعائیں مانگ کرواتے، اور جب عذاب ٹال جاتا تو وہی کرتوت کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ سنا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی مصیبت آ جائے، امتحان آ جائے، تکلیف آ جائے تو اللہ اللہ، توبہ توبہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب وہ تکلیف، وہ مصیبت، وہ امتحان ٹل جاتا ہے تو پھر ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہمارے وہی اعمال ہوتے ہیں جو پہلے تھے۔ پر یہ رویہ تو فرعون کی قوم کا ہے کہ عارضی طور پر توبہ توبہ کر لی، جب عذاب ٹل گیا، مصیبت ٹل گئی تو پھر وہی اعمال جو پہلے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ گمراہ قوموں والا رویہ اختیار نہ کریں۔ جب تکلیف آئے، مصیبت آئے تو اللہ کو یاد کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، پھر سچی توبہ کریں۔ اگر وہ مصیبت ٹل جائے تو پھر بھی توبہ پر قائم رہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، گناہوں سے بچیں، نیک اعمال کی طرف آ جائیں، تو پھر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔